میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ امی، میں کاجل سے محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ میری بات سن کر امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم کس کاجل کی بات کر رہے ہو؟ میں بولا، ہماری پڑوسن کی بیٹی کاجل، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا، اس لیے وہ آنے والے ہر رشتے کو ٹھکرا رہی ہے۔ بیٹا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم مسلمان ہوتے ہوئے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟ میرے بڑے عرصے سے تمہارے اور کاجل کے درمیان میں یہ پیار محبت کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شاید یہ تم دونوں کا بچپنا ہے، کیونکہ تم دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور وہ ہے مذہب کی۔ مجھے یہی لگا کہ تم دونوں خود ہی سمجھ جاؤ گے، مگر یقین کرو مجھے تم سے اس قسم کی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ خیر، آج تم نے یہ بات کی ہے تو میں اسے تمہاری پہلی اور آخری غلط سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تم آج کے بعد اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکالو گے، نہیں تو سلمان، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بولا، امی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کاجل کے بغیر مر جاؤں گا، اور آپ مجھ سے شرط کھیل رہی ہیں۔ میں نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی چاہتی ہیں تو کل میرا رشتہ کاجل کے لیے لے جائیے گا۔ اتنا کہہ کر میں امی کے پاس سے اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں بے حد پریشان تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری اور کاجل کی اسکول کی دوستی کب محبت میں بدل گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے اس قدر چاہنے لگے کہ اب ایسا لگتا کہ ہم ایک دوسرے کے بنا جی نہیں پائیں گے۔ میں اب خود کو کوسنے لگا تھا، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ہمارا مذہب مختلف ہے، ہماری رسم و رواج مختلف ہیں۔ لڑکیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تو جو کوئی بھی پیار کرے، دو بول بول دے، وہ بس اسی کی ہو جاتی ہیں۔ مگر اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے جکڑ لیا تھا، میں چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف کاجل ہر وقت فون کر کے روتی رہتی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے خاندان والے مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ جب میں اس کا رشتہ لے کر جاؤں گا تو کیا کہرام مچے گا، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ میری امی کا بھی یہی حال تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میرا موبائل بجنے لگا تھا۔ میں نے نمبر دیکھا تو کاجل کا تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو اس کے رونے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی، سلمان، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میرے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکے کا اپنا بزنس ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ لڑکا ہماری برادری کا ہے۔ میرے والدین اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ لڑکے والے آج ہی آ کر منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی ایک نہیں کر سکے گا، ہمارے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں۔ میں بولا، کاجل، تم اتنی جلدی ہار مان چکی ہو کیا؟ تو وہ کہنے لگی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کتنے عرصے سے تمہیں کہا ہوا تھا میرا رشتہ بھیجو، لیکن تم نے ابھی تک میرا رشتہ نہیں بھیجا۔ اب بتاؤ میں اپنے گھر والوں سے کیا کہوں کہ میں یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میں یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا اور بولا، تم اس رشتے سے انکار کرو، پھر میں اپنی امی کو بھی راضی کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گھر رشتہ مانگنے کے لیے چلی جائیں۔ کاجل حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، تم نے ابھی تک اپنے گھر میں بات ہی نہیں کی؟ میں بولا کہ میں نے امی سے بات کی تھی، مگر انہوں نے یہ رشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، مگر میں انہیں منا لوں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، سلمان، لگتا ہے ہمارا رشتے کے مقدر میں اب تاریخی گواہ ہے۔ میں اسے بولا کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، تم میری خاطر گھر والوں سے بات تو کرو۔ کاجل نے کچھ کہے بنا ہی فون رکھ دیا۔ میں صبح گھر سے نکلا تو چلتے چلتے بہت دور چلا گیا تھا، اس لیے میں اب واپسی کی راہ لی تھی۔ میں اپنے محلے میں پہنچا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا تھا، سامنے ہی میری امی کھڑی تھی، وہ بھی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ میں بولا، میں ذرا مارکیٹ تک گیا تھا۔ تو امی کہنے لگی، تم مجھ سے کاجل کے رشتے کی بات کر رہے تھے؟ میں بولا، جی امی،
آپ راضی ہیں کیا؟ چلے میرے ساتھ، ہم اب اس کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ امی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں راضی نہیں ہوں، میں پریشان ہو رہی ہوں کیونکہ کاجل کے گھر سے وقفے وقفے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لگتا ہے جیسے اس نے اپنے گھر میں تمہاری بات کی ہے۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ تبھی کاجل کے گھر سے پھر سے آوازیں آئی تھی، لیکن اس بار اس کے رونے کی آوازیں بھی شامل تھی۔ میں باہر کی جانب بھاگا تھا، میں یہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے باہر جانے سے روک دیا تھا۔ وہ بولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بولا، میں کاجل کے گھر جا رہا ہوں، میں اس پر تشدد نہیں ہونے دوں گا۔ امی میری بات سن کر بولی، وہ لوگ تمہیں باندھ کر ماریں گے، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر چپ کر کے بیٹھو۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھ سے زیادہ بہادر تو وہ لڑکی ہے جو اپنے گھر والوں کے سامنے میرے لیے ڈٹ گئی ہے، اور ایک آپ ہیں جو مجھے بزدلی کا سبق پڑھا رہی ہیں۔ امی بولی، سلمان تم یہ کیا کر دیا؟ تم نے محبت کرنے سے پہلے کیوں نہ سوچا کہ تم دونوں سمندر کے دو کناروں کی طرح ہو، تم کبھی بھی نہیں مل سکو۔ میں بولا، امی یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھے جانے دیں۔ امی بولی، تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ تب میں نے امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں کاجل نہ ہو۔ امی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ کہنے لگی، تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہارے آگے ہار مان لی ہے، بس مجھے کاجل کی فکر ہے، میں اس کی خیر چاہتی ہوں، وہ بہت معصوم لڑکی ہے، اس کے گھر جاؤ گے تو اس کی شامت آ جائے گی، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں امی کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہم دونوں ہی کاجل کے گھر چلے گئے تھے۔ سامنے ہی چارپائی پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس پر تشدد ہوا ہے۔ کاجل کے والد کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ بھاگ کر میری جانب آیا اور مجھے کالر سے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، تم نے میری بیٹی کو محبت کے جال میں کیوں پھنسا لیا؟ اور تب میری امی آگے بڑھ کر بولی، بھائی صاحب آرام سے میری بات سنیں اور میری بیٹے کو چھوڑ دیں۔ کاجل کے والدین نے میری امی کو اور مجھے چارپائی پر بٹھا دیا، جبکہ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے کاجل کو اشارہ کیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ امی بولی، بھائی صاحب میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ کاجل کے والد غصے میں آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، بہن میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر آپ ایسی بات کر کے مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور مت کریں۔ آپ کو علم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی اور آپ کے بیٹے کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہمارے خاندانوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور ہم دوسرے مذہب کے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، ہم اپنی بیٹی کو سمجھا لیں گے۔ امی بولی، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو اس رشتے سے نہیں روکا؟ وہ رکتا ہی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی بھی اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ بھائی صاحب آج کل کی نسل بہت ضدی ہے، ہم ان کی نہیں مانیں گے تو یہ اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیں گے، ایسا راستہ جس میں ہم دونوں کی رسوائی ہوگی۔ انکل بولے، بہن رسوائی تو ایسے بھی ہوگی۔ آپ کو علم بھی ہے ہماری برادری ہم پر تھو تھو کرے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ رشتہ بھی ختم کر دیں۔ ہم سب لوگ تانے دیں گے، تم لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی مسلمانوں میں کر دی، تمہاری بیٹی میں کیا عیب تھا جو اپنے مذہب میں کسی کا رشتہ نہیں لیا؟ امی بولی، جب سلمان نے مجھ سے کاجل کے رشتے کی بات کی تھی تبھی میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی۔ یہی سب باتیں آئی تھی۔ بھائی صاحب آپ مرد ہو، آپ سب کچھ سنبھال لو گے، جبکہ میں تو عورت ہوں، میں معاشرے میں کیا کروں گی؟ کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو؟ لوگ باتیں کریں گے، مجھے بھلا بھلا کہیں گے، میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، مگر میں اپنے بیٹے کے آگے ہتھیار ڈال چکی ہوں۔ آپ بھی ہمت کریں اور لوگوں کی نہ سنیں۔
امی اس وقت تک کاجل کے گھر سے نہیں اٹھی تھی جب تک اس کے والد اس رشتے سے راضی نہیں ہو گئے تھے۔ میں اور کاجل تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ پھر یہ طے ہوا کہ کاجل کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی اور اس کا نیا نام مریم رکھا جائے گا۔ نکاح سادگی سے ہوگا، جس طرح مسلمانوں میں نکاح ہوتا ہے ویسے ہی نکاح بھی ہوگا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کاجل کے مذہب کے مطابق بھی شادی ہوگی، سب رسمیں طے ہوں گی۔ مجھے تو دو خوشیاں مل رہی تھی، ایک کاجل کا مسلمان ہونا اور دوسرا اس کا میری زندگی میں آ جانا۔ اور پھر کاجل کا کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیا گیا۔ اب وہ کاجل سے مریم بن گئی تھی، میرا مریم سے نکاح ہو گیا تھا اور وہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں خوشی سے نہال تھا، مریم میری ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ میری ہو چکی تھی اور یہ سب مجھے ایک خواب کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ میں مریم کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بولا، میں بہت خوش ہوں مریم۔ مریم کہنے لگی، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مجھے مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ میں ہنس دیا تھا۔ میں نے مریم کے منہ دکھائی کا تحفہ دیا تو وہ بولی، میں آج کے دن آپ سے کچھ نہیں مانگوں تو کیا آپ مجھے دو گے؟ میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم کہو تو صحیح، تمہیں کیا چاہیے؟ تب مریم بولی، میں مسلمان تو ہو گئی ہوں، مگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ مجھے کبھی بھی اپنے مذہب پر چلنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ تب میں بولا، تمہیں اس چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں اس طرح قبول کیا ہے جیسے تم ہو، تمہاں ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ میری زندگی مریم کے ساتھ جنت بن چکی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری امی بھی مریم کو چاہتی تھی، بس انہیں اس کے مذہب سے اختلافات تھے، اس لیے وہ اسے بہو بنانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اب جب وہ میری بیوی بن کر گھر آ گئی تو امی مریم کے ساتھ خوب اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مریم تو امی کا کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی تھی، بلکہ وہ تو رات کو امی کی ٹانگیں دبا کر سوتی تھی۔ ایک دن امی کہنے لگی، مریم اب تم میری بہو بن چکی ہو، میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تم یہ سب نہ کیا کرو۔ تب مریم کہنے لگی، آنٹی میں یہ سب فکر اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے لیے سلمان کی امی ہیں، مجھے جتنی محبت سلمان سے ہے آپ سے بھی ہوگی۔ میں اور امی اس کی بات سن کر ہنستے تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے بسر ہو رہی تھی، مگر ہمارے آس پاس لوگ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اپنا فتویٰ لے کر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ امی ان باتوں سے بہت ڈسٹرب ہوتی تھی، جبکہ مریم بھی مجھ سے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ الفاظ کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خیر اس وقت میں امی مریم کو بہت سمجھایا کرتا تھا۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے، تب مجھے پتہ چلا کہ مریم امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، جبکہ امی کے بھی پیروں سے زمین نہیں ٹک رہے تھے۔ امی مریم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، اسے گھر کے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، تب امی میرے پاس آ گئی، بولی، سلمان تمہاری کتنی عمر ہوگی؟ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور بولا، میں 26 سال کا ہو گیا ہوں، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تب امی بولی، مریم تم سے 2 سال چھوٹی ہے، یعنی وہ 24 کی۔ اس عمر میں لڑکیوں کو بناؤ سنگار کا بہت شوق ہوتا ہے، اچھے اچھے لباس پہننا چاہتی ہیں۔ پھر اب تم باپ بننے والے ہو، بچے کے بھی 100 اخراجات ہوں گے، بتاؤ تم ان کے لیے کیا کرو گے؟ امی کی بات سن کر چونک گیا تھا۔ امی کہنے لگی، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، ابھی تک کوئی کام نہیں کرتے۔ پہلے تو گھر میں فقط ہم 2 لوگ تھے، ہمارا گزارا تمہارے ابو کی پینشن سے ہو جاتا تھا، اب خیر سے ایک اور مہمان بھی آ رہا ہے، بتاؤ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے لیے کوئی ملازمت ڈھونڈ لو۔ میں امی کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے اگلے ہی دن نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے جگہ جگہ انٹرویو دینے شروع کر دیے تھے، مگر جاب ملنا ناممکن لگنے لگا کیونکہ مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔
آخر میں جب تھک ہار کر اللہ تعالیٰ کی کلام نے ہی سہارا مجھے دیا۔ دراصل میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2 سال مدرسے سے بھی پڑھا تھا اور قرآن پاک کے پہلے 10 پارے میں حفظ کیے تھے، اس لیے مجھے ایک اسکول میں قاری صاحب کی جاب مل گئی۔ میری تنخواہ اتنی تھی کہ پینشن کے پیسے ملا کر ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ میری پہلی بیٹی کی پیدائش ہونے والی تھی، مگر آج کل مریم کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ وہ ہر وقت گم سی رہتی تھی۔ میں اسے دلاسا دیتا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں ڈلیوری کے دوران ہی مر جاؤں گی۔ تب میں اسے سمجھاتا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے گھر خیر سے بچے کی پیدائش ہو جائے گی۔ ایک دن میں اسکول میں تھا، جب امی کی کال آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جلدی سے گھر پہنچو، مریم بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی اچانک سے کیا ہو گیا تھا اس کو؟ میں نے جلدی سے اسکول سے چھٹی لی اور ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ امی مریم کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا چکی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی پیچیدگی کا مسئلہ ہو گیا، اس لیے مریم کا آپریشن کیا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ایک نرس نے مجھے ایک بچہ لا کر دیا۔ امی بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، مگر مجھے مریم کی فکر تھی۔ اس کا آپریشن مزید 2 گھنٹے ہوا تھا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور مریم کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ چند دن ہسپتال میں ٹھہرنے کے بعد ہم گھر آ گئے تھے۔ مریم نے مجھے بتایا کہ وہ موت کو چھو کر آئی ہے۔ وہ اکثر کانوں کو ہاتھ لگا لیتی اور یہ کہتی تھی کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ خیر، بیٹی کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کے دروازے مزید کھول دیے۔ اب اسکول کی چھٹی کے بعد میں گھر میں بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ پہل تو جب میں نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تو لوگ مجھ پر ہنستے تھے، میرا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے گھر میں ایک غیر مذہب عورت رکھی ہوئی ہے اور آیا ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ خود ہی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ میرا رزق بڑھ گیا تھا۔ ایک دن میں بچوں کو پڑھا کر اپنے کمرے میں گیا تو مریم رو رہی تھی۔ میں بولا، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی، سلمان، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو کیوں تخلیق کیا گیا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی اب بہت بددل ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ میں اس سے بات کرتا تو وہ چونک جاتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی، سلمان، میں موت کے بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہوں، ایسا سمجھو کہ قبر سے لوٹ کر آئی ہوں۔ اب میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ ایک دن میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا تو مریم کہنے لگی، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اللہ کا کلام مریم کو پڑھ کر سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ پھر مریم بولی، سلمان، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئی تھی، مگر اب مجھے تم نماز پڑھنا اور قرآن مجید پڑھنا سکھا دو۔ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو اس بات کو سن کر خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ میں بولا، آج تو تم نے میری زندگی کی سب سے خواہش پوری کر دی۔ میں نے کچھ دنوں میں ہی مریم کو نماز پڑھنا سکھا دی تھی اور وہ مجھ سے قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھ رہی تھی۔ امی اس بات سے بہت قدرے خوش تھی کہ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، مگر اس بار بھی لوگوں نے بہت باتیں سنائی تھی۔ لوگ کسی کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہوتے؟ سب لوگ اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مریم مسلمان ہو چکی ہے۔ تب کسی نے کہا، یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے تاکہ میرے پاس اور زیادہ بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو کسی نے کہہ دیا، ایسا کلمہ بھی کبھی قبول نہیں ہوتا، ساری زندگی اس لڑکی نے کسی کو خدا کا مانا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یاد آ گیا۔ ایک دن مریم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ بولی، سلمان، میں نے اسلام کو آپ کی اور آنٹی کی زندگی کو دیکھ کر قبول کیا ہے۔ آپ دونوں بہترین انسان ہو۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ انسان اتنا اچھا ہے، پھر اس کا روب کتنا اچھا ہوگا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔
مگر لوگ تو میرے منہ پر کہہ دیتے ہیں چونکہ میں نے اب اسلام قبول کیا ہے تو میں کبھی بھی اچھی مسلمان نہیں بن پاؤں گی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا پڑھا ہوا کلمہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ بتاؤ کیا ایسا ہی ہوگا؟ میں نے نفی سے سر ہلایا اور بولا، تم کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے۔ آج کل ان کے پاس نیا موضوع یہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، چند دنوں بعد یہ اس بات کو بھلا کر کسی اور راستے پر چل پڑیں گے۔ اس لیے تم ان کی فکر نہ کرو اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہو۔ مریم تو پہلے سے ہی ایک اچھی لڑکی تھی۔ حادثات انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے فاصلوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ مریم کے سچے دل اسلام قبول کیے ابھی محض 36 دن ہوئے تھے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسی تھی، اور یہ خبر میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی تھی کہ ایک روز میں مسجد سے نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا کہ مریم صحن میں چارپائی پر نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا، تم تو اس وقت نماز پڑھا کرتی تھی، پھر آج یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ بولی، میرے کندھے پر بہت درد ہے، میرے سینے پر بھی چبھن سی ہے۔ میں بولا، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے کو فون کر کے کہا کہ اپنی گاڑی نکالو، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر سے باہر نکلا۔ وہ آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کلمہ ہی پڑھ رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ کلمہ پڑھتی رہی اور پھر کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اس نے پھر سے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے سوچا کہ آرام کر رہی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا، ان کی تو ڈیتھ ہوئی ہے، 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں حیران تھا۔ مجھ سے میری شریک حیات چھن گئی تھی، میری محبت دور چلی گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں حیرت زدہ تھا، میری بیوی کی جان کتنی آسانی سے نکل گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے ہوئے دم توڑا ہے اور مجھے علم بھی نہیں ہوا۔ یقیناً وہ ایک نیک روح تھی۔ میں اپنی بیوی کی موت کا سن کر ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی میت لی اور اپنے گھر چلا گیا تھا۔ محلے والے بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ لوگ ہمارے غم میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ شاید وہ تو ہمارا مذاق بنا رہے تھے۔ لوگ میری بیوی کے متعلق طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سب کو اگنور کیا تھا کیونکہ میں کسی کا منہ تو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوا جب میت کو اٹھانے کا وقت آیا۔ لوگ دور ہٹ گئے تو کہنے لگے، ہم اس عورت کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ساری عمر دوسرے مذہب کی رہی ہے اور پھر اپنی محبت کے پیچھے دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ایک انسان جس کا انجام موت ہے، پھر وہ دوسروں کی موت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے محلے کے مولوی صاحب سے مدد طلب کی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مرحومہ جنتی روح ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اب تو یہ بچوں کی طرح صاف ستھرا نامہ اعمال لے کر گئی ہے۔ مولوی صاحب کی بھی بات کسی نے نہیں مانی تھی۔ جنازے کا وقت ہو گیا مگر کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں نے تنہا ہی مولوی صاحب کے ساتھ جنازہ اٹھا لیا۔ قبرستان پہنچ کر ہم دو جائے نماز جنازہ پڑھانے لگے تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے لوگوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جنازہ پڑھا دیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو 70 آدمی کھڑے تھے، سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں کی آپ کے متعلق شاید ہمارے محلے داروں کو بھی علم ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان آدمیوں کے سربراہ سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں؟ ان کے سربراہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے کل رات خواب میں دیکھا تھا
مجھے کسی بزرگ نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک جنتی روح عورت کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، آپ نے وہاں لازمی پہنچنا ہے، نہیں تو آپ کی تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ خبر سنتے ہی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ میں یہاں سے 200 کلومیٹر دور گاؤں میں امام مسجد ہوں۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے محلے دار بھی شرمندہ ہو گئے تھے۔ سب نے مجھ سے معذرت کی تھی اور میری بیوی کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے رازوں سے حیران رہ گیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور اس نے میری مرحومہ بیوی کے بارے میں باتیں کرنے والوں کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے بھی توبہ کر لی تھی کہ وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور کسی کو اپنے پاس ہی سے جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیں گے۔ میں مریم کے بعد ٹوٹ کر رہ گیا ہوں۔ اس کی یاد میرے ساتھ ہے۔ میں خوش ہوں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ امی چاہتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مریم کی یاد میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گا۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔